موٹو لیا گیا اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 6 ججز کو انصاف دیا جائے. یہ جو ججز کو انصاف دینے کی بات کر رہے ہیں یہ اس ملک کی عوام کو انصاف کی بات کریں, اس ملک کو انصاف دینے کی بات کریں, کیونکہ اس ملک میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ اداروں کی طرف سے مداخلت کی گئی اور اس کے اوپر نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیشہ اس وقت یہ کہا کہ فلاں فلاں ایجنسی جو ہے وہ ججز کے اوپر پریشرائز اس کو کر رہی ہے. آج وہ نہیں بول رہے. وہ کیوں نہیں بول رہے؟ کیونکہ اس کے سب سے بینیفیشری بڑے وہ ہیں اور اس کے بینیفیشری ہونے کی وجہ سے وہ اس کے اوپر خاموش ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ کمیشن بنایا جائے گا. آئین میں بڑا واضح ہے انتظامیہ اور عدلیہ دو الگ الگ ستون ہیں ریاست کے, تو انتظامیہ کو کیسے عدلیہ کے اوپر سربراہ بنایا جا سکتا ہے؟ عدلیہ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اس نے اگر 6 ججز نے مطالبہ کیا ہے تو پہلے تو یہ حق بنتا تھا چیف جسٹس عامر فاروق کا کہ اس کے اوپر جو ہے ایکشن لیتے ہوئے کارروائی کا آغاز کرتے اور توہین عدالت کی کارروائی کرتے. جہاں پر جج زیبا چودھری کے حوالے سے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے, تو عمران خان صاحب کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ کر دی گئی تھی اور چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے عطر من اللہ صاحب, انہوں نے سو موٹو لیتے ہوئے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی تھی, بینچ بنا دیا تھا. تو جب 6 ججز انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے, ایک جو کولیگ ہے وہ ہاسپٹل میں پہنچ گیا ہے, اتنا اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہے, ججز کے گھر میں کیمرے لگائے گئے ہیں اور بلب کے اندر کیمرے اور ویڈیو ریکارڈنگ والا کار لگا کر ریکارڈنگ کی جا رہی ہے, اور ایک جج کے بہنوئی کو اغوا کر کے اس کو الیکٹرک شاک لگائے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر بجائے یہ کہ وہ خود سو موٹو لیتے توہین عدالت کی کارروائی کرتے, وہ خاموش رہے. یہی معاملہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے اس وقت رکھا گیا, تو کیوں نہیں اس وقت سو موٹو لیا گیا؟ آج بھی یہی المیہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جب کھلے عام ایک خط لکھا گیا ہے جس کے اوپر پوری قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ ججز کو اس قوم کو انصاف دیا جائے, اور پھر اس کے اوپر آنکھیں بند کر دی گئی ہیں. اس شخص کے ساتھ میٹنگ کی گئی ہے جو کہ ایک سرٹیفائیڈ چور تھا, جو کہ اس کا بھائی سرٹیفائیڈ چور تھا, جو لندن بھاگ گئے تھے اور ڈیل کر کے دوبارہ آئے ہیں. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فل کورٹ بنائی جائے تاکہ جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ فراہم کیا جائے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیمرے لائیو پروسیڈنگ کر کے تاکہ پوری دنیا دیکھے. دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی کا کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ یہ تمام مقدمات ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف چلائے گئے, سزائیں دی گئیں, ان کے خلاف ٹرائل خفیہ طریقے سے کیا گیا, عدت کے دوران نکاح والا کیس ہو, توشہ خانہ کیس ہو, سائفر کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو. تو یہ تمام کیسز کے اندر خان صاحب کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں, جس طرح سے ٹرائل کیے گئے ہیں, جو 200 کیسز خان صاحب کے اوپر بنائے گئے ہیں, جس میں 9 مئی والا بھی سارا انسیڈنٹ جو کروایا گیا ہے, یہ سارے جو کیسز بنائے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, خان صاحب کے اوپر, سارے جھوٹے ہیں. اور اس کی مور جو ہے وہ ان 6 ججز نے لیٹر کے ذریعے لگا دی ہے کہ ان کے معاملات میں ان کی پروسیڈنگز کے اندر کس طرح سے مداخلت کی گئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوئر جوڈیشری ہے وہاں کے ایک جج جو ہے ان کو ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا گیا اور وہاں سے پھر انہیں بہاولپور بھیج دیا گیا. ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ آپ کارروائی کریں. جج ہمایوں دلاور ہوں, طاہر سپرا صاحب ہوں یا قدرت اللہ صاحب ہوں, جج ابو الحسنات صاحب ہوں یا جج بشیر صاحب ہوں, جتنے ججز ہیں ان کے اوپر پریشر اسی طرح سے ڈالا گیا اور پریشر ڈال کے سزائیں دی گئی ہیں. کیس بنانا, سزائیں دینا خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز رہنماؤں کو, یہ سارا جوڑتا ہے کہ یہ سارا پریشرائز کر کے یہ سارا کچھ کروایا گیا. تو اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ کیس بنائے گئے ہیں. صرف قصور کیا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. خان صاحب نے اس غلامی نامنظوری کا نعرہ لگایا اس بنیاد کے اوپر کہ اس نے عام آدمی کی بات کی, غریبوں کی بات کی, اس نے ملک کو آزاد کرانے کی بات کی, اداروں کی آزادی کا مطالبہ کیا. اسے اندر ڈالا گیا, اس کی پارٹی کے اوپر مقدمات بنائے گئے, اسے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا. تو یہ سارا سینیریو جو امریکہ سے شروع ہوا تھا, جس کی ایگزیکیوشن یہاں پر کی گئی ہے, ہم یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب تمام ورکرز تمام لوگوں کو رہا کیا جائے
اور عدلیہ کو انصاف دیا جائے. اور تیسرا جو مطالبہ ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ جو چھینا گیا ہے، عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کیا جائے. کل دوبارہ پیدل مارچ ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور یہ مارچ جو ہے یہ صرف وکلاء کی حد تک جہاں پر نہیں، یہ پورے پاکستان میں جلسے جلوس ریلیاں جو ہے ہونے جا رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس وقت تک جاری نہیں رہے گا جب تک اس قوم کو انصاف نہیں دیا جاتا. خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو، اس قوم کو انصاف نہیں دیا جاتا.